بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو، تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت سال کے آغاز سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہیں۔ پس وہ حورین یہ دعا مانگتی ہے، اے اللہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ روزہ صرف رکھ لینے سے، اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا یعنی تقوی و پرہیزگاری، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی و پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، خاص طور پر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق باطل کو ان دونوں اماموں کی ظہور و خروج سے ماہ قبل کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعے کی شب ہو۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانے کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
نصف رمضان میں جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایات کے مطابق 70,000 رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں، پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی گینگرج یا شور شرابہ ہوگا، جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی القعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرے گی، اور ذو الحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور منع میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی، جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو کہ یہ مہدی اللہ پاک کا خلیفہ ہے، اور اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہو، اور ذو الحج میں خون، اور محرم کا مہینہ کیا ہی مہینہ۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز کیسی ہوگی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا، جو سونے والے کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کہے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا، اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 13، 14 یا 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے۔ لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں ایک شدید آواز آئے گی، اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگا سکا
تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے بر سار پکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے، مگر مندرجہ ذیل احادیث طیبہ میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ 3 عمل یہ ہیں، جو انسان یہ 3 عمل کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تعالی، ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ آمین۔